بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس ود خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے 11ویں جماعت کی گلزار اردو سے زیور کا ڈبہ۔ یہ افسانہ ہے منشی پریم چند کا۔ آج اس لیکچر میں انشاءاللہ مصنف کا تعارف پڑھیں گے، مشقی سوالات کے جوابات ہوں گے، الفاظ و تراکیب کے جملے ہوں گے، الفاظ کے متضاد اور ساتھ میں MCQs ہم حل کریں گے۔ چلتے ہیں اگلی اپنی سلائیڈ کی طرف۔ آپ کی اسکرین پر کتاب سے لیے گئے صفحہ کا اسکرین شاٹ ہے، جو ہمارا سبق ہے زیور کا ڈبہ، اس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ اس کی مشق ہے، اس کی مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہم حل کریں گے اس کا۔ سوال نمبر 2 اس کو حل نہیں کریں گے، اس کی ایک الگ سے ویڈیو ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو یہ اقتباسات جو بھی ہیں ان کی تشریح یا ان کی وضاحت کی جائے گی۔ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 ان پر یہ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ ان کی اس ویڈیو کی جو لنک ہے، اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ آپ کو میں انشاءاللہ العزیز ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 یہ طلبہ نے خود حل کرنے ہیں، وہ اپنی ایک فہم کے مطابق حل کریں گے کہ انہیں کس طرح ان کے شعور میں اضافہ ہوا اور انہیں جو ہے وہ کس کردار نے متاثر کیا ہے۔ طلبہ کے حوالے سے یہ 2 سوالات ہیں، وہ طلبہ خود حل کریں گے۔ سوال نمبر 7 بھی حل کریں گے، سوال نمبر 8 اور سوال نمبر 9۔ تو بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ منشی پریم چند، تعارف۔ اصل نام دھنپت رائے تھا، وہ اردو کے پہلے افسانہ نگار تھے۔ 31 جولائی 1880 کو بنارس میں پیدا ہوئے اور 10 اکتوبر 1936 کو وارانسی میں انتقال ہوا۔ ان کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا، وہ ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ وہ میٹرک کے بعد پرائمری اسکول میں استاد بن گئے۔ انہوں نے پرائیویٹ طور پر FA اور BA کا امتحان پاس کیا۔ 15 اپریل 1936 کو لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی صدارت بھی کی۔ ان کی تصانیف سوز وطن یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، افسانہ نہیں ہے بلکہ افسانوی مجموعہ ہے۔ افسانوی مجموعہ کہتے ہیں جس میں بہت سارے افسانے لکھے گئے ہوں، ایک کتاب ہو جس میں بہت سارے افسانے شامل ہوں اس مصنف کے۔ زادرہ، آخری تحفہ، پریم چالیسی، فردوس خیال، خواب و خیال، یہ تمام جو ہیں ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اور بیوہ یہ ان کا ڈرامہ ہے۔ یہ تھا مصنف کا تعارف۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ یہ اس کے جز ہیں باقی سوالات اس سوال نمبر 1 کے۔ الف ہے، چندر پرکاش نے عملی زندگی کا آغاز کس طرح کیا؟ جواب، چندر پرکاش نے عملی زندگی کا آغاز ٹیوشن پڑھانے سے کیا۔ کیونکہ یہاں پر صرف یہ پوچھا گیا ہے کہ انہوں نے آغاز کیسے کیا، تو ہمیں یہاں پر مختصر جواب ہی دینا چاہیے جو انہوں نے پوچھا ہے، ٹو دا پوائنٹ۔ جز نمبر ب، کس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹھاکر صاحب چندر پرکاش پر اعتماد کرتے تھے؟ جواب ہے، ٹھاکر صاحب کے بیٹے ویر اندر کی شادی کے تمام انتظامات پرکاش کے ہاتھوں میں تھے اور 10-12 ہزار روپے بھی خرچ کرنے کا اختیار بھی اسے دے دیا ٹھاکر صاحب نے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نہ پوچھا کہ کہاں خرچ ہوئے، کیسے خرچ ہوئے، کون کون سا سامان آیا یا کس کس کو دیے، ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں انہوں نے نہیں پوچھی۔ ٹھاکر صاحب کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پرکاش پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ جز جیم، چندر پرکاش کے ذہن میں بے ایمانی کا خیال کیسے آیا؟ جب ٹھاکر صاحب نے پرکاش کو 10-12 ہزار روپے
خرچ کرنے کو دیے تو اس نے ذمہ دار اور ایماندار انسان ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی نیت اور ایمان کو سنبھالے رکھا، مگر جس دن اس نے 5,000 روپے کے زیورات خریدے تو زیورات کی چمک دمک نے اسے اس قدر لالچی اور خود غرض بنا دیا کہ اس کا ایمان ڈگمگا گیا۔ چندر پرکاش نے ٹھاکر صاحب کا گھر کیوں چھوڑا؟ جس دال ہے۔ جواب ہے، جب زیور کا ڈبہ چوری ہوا تو یہ بات پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ چور کہاں سے آیا۔ چونا لگے پاؤں کے نشان دونوں چھتوں پر دیکھے گئے۔ اس بات پر چندر پرکاش شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ چوری کی ساری ذمہ داری میرے سر ہے۔ چور نے چوری کی راہ دیکھ لی ہے، ممکن ہے 2-4 دن میں پھر یہی حرکت کرے۔ گھر میں اکیلی ایک عورت ہے، سارے گھر کی نگرانی نہیں کر سکتی، تو انہوں نے خود اس الزام سے بچنے کے لیے انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے۔ جز ہے، ٹھاکر صاحب کے چندر پرکاش پر کسی ایک احسان کی تفصیل بتائیے۔ شہر کی بینک میں جب اسسٹنٹ مینیجر کی جگہ خالی ہوئی، لیکن شرط یہ تھی کہ ملازمت کے لیے نقد 10,000 روپے کی ضمانت داخل کی جائے۔ پرکاش کے پاس اتنے پیسے نہ تھے۔ پرکاش نے ٹھاکر صاحب سے کہا تو انہوں نے پرکاش کی ملازمت کے سلسلے میں 10,000 روپے کی ضمانت داخل کرا دی۔ جز واو، چندر پرکاش اور اس کی بیوی کے کرداروں کا تقابل کیجیے، کہ ان کا موازنہ کیجیے، ان کے جو چندر پرکاش کا کردار اور ان کی بیوی کا کردار، کہ ان میں کیا خوبی تھی یا کیا خامی تھی، ان کا ایک جائزہ موازنہ کرنا ہے۔ جواب، چندر پرکاش ایک تعلیم یافتہ، سلجھا ہوا اور ایماندار انسان تھا، مگر زیور کا ڈبہ دیکھ کر اپنی نیت صاف نہ رکھ پایا اور اس کا ایمان ڈگمگا گیا، مگر جب اسے غلطی کا احساس ہوا تو اس نے اپنی غلطی کا ازالہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے، جب اگر اسے غلطی کا احساس ہو جائے اور اپنی غلطی تسلیم کر لے، اس کا ازالہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک عظیم انسان ہوتا ہے وہ جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے۔ ٹھیک ہے۔ چمپا ایک سگڑ عورت تھی، وہ ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ چرب زبان اور خواہشات کی ماری ہوئی عورت بھی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر اسی نے اپنے شوہر کے اس بیہودہ عمل پر ایسا ترش رویہ اپنایا تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، ورنہ جو چندر پرکاش نے جو غلطی کی تھی، وہ اگر اس کی بیوی اس کے اس رویے پر، اس عمل پر ایسا ترش رویہ نہ اپناتی، ہو سکتا ہے کہ وہ چندر پرکاش کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا اور نہ ہی وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرتا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک اچھی عورت تھی، جو انہوں نے اپنے اس شوہر کے اس عمل کو بیہودہ قرار دیا اور غلط قدم انہوں نے جو اٹھایا تھا چندر پرکاش نے، اور اس قدم کو انہوں نے غلط قرار دیا۔ جز ز، چمپا کو احساس ایسا کیوں محسوس ہوا کہ اس کا بچھڑا ہوا خاوند بہت مدت بعد گھر آیا ہے؟ جواب، جب چمپا کو اس بات کا علم ہوا کہ پرکاش نے ہی زیور کا ڈبہ چرایا ہے تو وہ رنجیدہ رہنے لگی اور پرکاش سے وہ محبت نہ رہی، مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ پرکاش کو اپنے جرم کا احساس ہو گیا ہے اور وہ زیور کا ڈبہ واپس ٹھاکر صاحب کے گھر رکھ آئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھاکر صاحب کے گھر رکھ آئے ہیں، تو اسے یوں لگا کہ اس کا بچھڑا ہوا خاوند مدت بعد گھر آ گیا ہے۔ جز نمبر ہے، افسانہ نگار نے زندگی میں سچی خوشی حاصل کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ آخری جز ہے سوالات کا۔
جواب ہے افسانہ نگار نے زندگی میں سچی خوشی حاصل کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچایا جائے اور مصیبت میں کسی ضرورت مند کے کام آیا جائے۔ جو نعمتیں آپ کو میسر ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے اور دوسروں کو ملنے والی نعمتوں کی طاق میں نہ رہا جائے۔ جو دوسروں کو ملی ہیں ان کی طاق میں نہ رہا جائے، بلکہ جو اسے میسر ہے اس پر ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر آپ بھی وہ نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دوسروں کو میسر ہیں، تو محنت کی جائے۔ جو دوسروں کو میسر ہیں، جسے ہمارا دیکھ کر جی للچاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہو، تو ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا کہ محنت کریں، ٹھیک ہے، نہ کہ چوری سے، نہ ہی سینہ زوری سے، نہ ہی دو نمبری طریقے سے یہ چیزیں حاصل کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں جو عمل بتایا گیا ہے وہ ہے محنت کرنا، یہاں محنت کی جائے اور جائز راہ اختیار کی جائے، نہ کہ ناجائز طریقے سے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے تمام سوالات کے جوابات جو یہاں پر ختم ہوئے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 7 ہے، ذیل کے الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ لفظ صلاح مشورے سے کیا ہوا کام اچھا ہوتا ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ خستہ حال مطلب خراب حال یا ایسا حال جو غربت کی وجہ سے ہو گیا ہو، ٹھیک ہے۔ شہروں میں سڑک پر جا بجا خستہ حال لوگ نظر آتے ہیں جو گداگری کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ گداگری کرنا مطلب مانگنا، ہاتھ پھیلانا۔ اڑا لینا، ٹھیک ہے۔ میرا چھوٹا بھائی میری قمیض سے، یہ لفظ ہم اکثر غلط اس کا تلفظ کر جاتے ہیں، قمیض، اس کا جو درست تلفظ ہے وہ اور املا قمیص ہے، ٹھیک ہے، سوری تلفظ بول گیا کیونکہ لفظ املا یہاں پر املا کی غلطی کی وجہ سے ہم اسے غلط ہی پڑھ جاتے ہیں۔ یہ لفظ قمیص ہے، قمیص نہیں ہے۔ قمیص کی جیب سے 50 روپے اڑا لے گیا۔ کارستانی، آج احمد نے اسکول میں جو کام سر انجام دیا ہے اس کی کارستانی اس کے ابو کو بتاؤں گا۔ دوڑ دھوپ کرنا، محنت مشقت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا۔ پاکستان میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے بہت دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے۔ لحاظ، جویریہ نے اپنی خالہ کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا، اسے کھری کھری سنا دی۔ جواب دہی، اگر سمیر کا موبائل میرے کمرے سے چوری ہوا تو اس کی جواب دہی مجھ پر ہی ہوگی۔ دھوم دھام، دیہاتوں میں بھی آج کل شادی کی تقریب بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ ضمیر، انسان کا ضمیر ہی انسان کو اس کے کردے گناہوں کا آئینہ دکھاتا ہے۔ گل کھلنا، یہ محاورہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا عجیب و غریب کام سر انجام دینا۔ اس بچے کی حرکتوں سے لگتا ہے یہ بڑا ہو کر ضرور کوئی گل کھلائے گا۔ تو یہ تھے الفاظ و تراکیب کے جملے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل الفاظ کے امتزاج لکھیے۔ شیریں، تلخ، شیریں کہتے ہیں میٹھے کو، تلخ کہتے ہیں کڑوا یا سخت۔ امانت، خیانت، انسانیت، حیوانیت، محتاج، غنی، ستم، کرم، ٹھیک ہے، یہ تھے الفاظ کے متضاد۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 9، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یا آج کا ہمارا آخری سوال اس ویڈیو کا، چندر پرکاش کو رہنے کے لیے مکان دیا ٹھاکر صاحب نے۔ ٹھاکر صاحب کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ نام تھا ویر اندر۔ زیورات کی مالیت تھی 5000 روپے۔ پرکاش سے بینک والے ضمانت مانگ رہے تھے 10,000 روپے کی۔ زبان پکڑنا محاورہ ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں پر ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔
اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اردو کلاس وتھ خرم کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ دبائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔